میں آج اپنے ناظرین سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے عزت دے اور جسے چاہے وہ ذلت سے ہمکنار کرے۔ میں اس کا ترجمہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ دوسرے اینگل سے بھی کرتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دینا چاہے، دنیا کی پوری جو طاقتیں ہیں وہ اس کو ذلیل کرنا چاہے تو اس کو ذلیل نہیں کر سکتے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات رسوا کرنا چاہے تو پوری کائنات لگ جائے اس کو عزت دینے میں تو اس کو عزت نہیں دے سکتے۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم انسان کیونکہ ظالم بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں، جلد باز بھی ہیں، تو جو مرتبہ کسی کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس کی ہارڈ ورک کی وجہ سے یا کسی بھی اے بی سی ڈی ریزن کی وجہ سے یا ایک ڈیوائن جو ڈیزائن ہے اس کے اندر، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اوور نائٹ وہ جگہ، وہ مقام، وہ پلیس، وہ جو بزنس کی اپرچونٹی ہے وہ ہم حاصل کر لیں اوور نائٹ۔ اس حاصل کرنے میں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حسد کرتے ہیں، ہم جتنا پاسبل کمینہ پن ہے وہ کرتے ہیں، جتنا کینہ اپنے اندر ہے وہ پالتے ہیں اور اس کو مختلف طریقوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، بزنس لاس کے لیے کرنے کی، اس کے خلاف مختلف قسم کی مہمیں شروع کرنے کی، فزیکل نقصان اگر فزیکل نہ کر سکیں اس کا تو میٹیریل نقصان اس کا، اگر وہ نہ کر سکیں تو پھر ہم کم از کم زبان کے ذریعے ضرور اس کو ڈستے رہتے ہیں اور ڈانگ مارتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہی ہم پورا دن ہم سارے ایز اے سوسائٹی بہت سارے لوگوں سے، ایک تو وہ ہے دو تین کیٹیگری، ایک کیٹیگری وہ ہے جن سے ہمارا اختلاف ہوتا ہے، مثلا فرض کیا ہمیں سب سے زیادہ زندگی میں اگر ہم سکسیس کی سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں نا، سب سے زیادہ زندگی میں اپنے رشتہ داروں سے ہمیں محتاط رہنا ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارے قریبی عزیز ہیں نا، جن کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے پہ شب خون وہ مارتے ہیں، سب سے پہلی درخواست ہمارے خلاف وہ دیتے ہیں، سب سے پہلی تہمت ہمارے خلاف وہ لگاتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے دروازے کے اوپر بانس کے ساتھ ٹارچ باندھ کے نا رات کو تو وہ چھوڑ دیں تو وہ کہہ دیں گے کہ انہیں ہونڈا 70 لے لیا ہے، پتہ نہیں کتوں لے لیا ہے، لاہور پتہ نہیں کنی لوٹ مار کی تھی۔ آپ گھر میں بلاک برف کا رکھ کے فریج کا ڈھانچہ لے کے نا 2000 کا اس میں رکھ دیں اور جو بھی کوئی آئے اس کو برف دینا شروع کر دیں نا، یہ بڑا اہم کام ہے گاؤں میں اور اس طرح کے ایریاز میں۔ ابھی تو خیر چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں، تو وہ اگلے دن آپ کے خلاف رولا پڑ جائے گا کہ لو جی پتہ نہیں کنی کی لوٹ مار کیتی، لو جی ہوں تے فریجاں بھی آ گئی ہیں، راتوں رات ٹی وی بھی آ گئے، رات نو تے ٹرک پورے سامان دے اتر دینے، تو آپ پریشانی میں آپ کے لیے، یعنی وہ خود چاہے جو مرضی ہے تو انہوں کوشش کریں گے کہ تسی بھوکا ضرور مرو۔ تو سب سے پہلے وہ جو آپ کا بالکل انر سرکل ہوتا ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے آپ سے، اس کے بعد پھر آپ کا تھوڑا سا انر سے جو باہر والے ہوتے ہیں نا ان کو ٹینشن شروع ہوتی ہے کہ یار ہے ساڑھے نال ہی کھیلنا سی، ہمارے ساتھ ہی یہ چپلیں پہن کے ادھر ادھر پھرتا ہوتا تھا، ہمارے ساتھ ہی یہ ادھر جو ہے نا وہ بسوں پہ اور پبلک ٹرانسپورٹ کے کھجل ہوتا تھا، تو آج اس کے پاس تو جناب یہ آج تو اس نے پلازے بنا لیے ہیں، اس نے سکول بنا لیے ہیں، یا یہ افسر بن گیا ہے، بس اے بی سی ڈی، خواہ وہ بزنس مین ہے خواہ وہ اینی ویئر ہے، تو وہ ایک اندر سے ان کو موت، وہ خود کچھ نہیں کریں گے، اندر سے ان کو موت پڑنی شروع ہو جائے گی۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے خود کرنا کچھ نہیں ہے اور جو کر رہا ہے اس کو ہم نے اس کی دونوں ٹانگوں سے پکڑ کے نہ پیچھے کھینچنا، یعنی خود بھوکے مریں گے، بچوں کو بھوکے ماریں گے، یعنی کہ اس کے ساتھ دیکھ کے ایک پازیٹیو ہیلدی کمپٹیشن کی طرف جائے، نو نو نو، کسی کے بچے کے نمبر اچھے آ گئے ہیں تو یہ نہیں کریں گے کہ اپنے بچے کو کہیں کہ بیٹا تم بھی پڑھا کرو، نہیں جی انہوں نے سفارشاں کرا لی ہیں جی، سفارشوں کی وجہ سے اچھے نمبر آ گئے، اور لو جی انہوں نے پیسے بڑے سم پیسے دے کے پریکٹیکلوں میں نمبر اچھے لگا لیے، وہ ظالموں اگر اس نے پیسے دے کے ہی لگا لیے ہیں، لیکن آپ نے اپنے بچے کے لیے تو ایک بیس لائن بنا لی نا کہ چلو اس نے اگر پیسے دے کے بھی 150 نمبر لے لیے تو پتر ہم پیسوں والے نہیں ہیں لیکن تو نے محنت کرنی ہے، کتابیں تو وہی ہیں، تیرے 160 آنے چاہیے، تو ہم وہ نہیں کرتے۔ ہم اپنے والے کو یہ نہیں کہتے کہ لانتیا تیرے 650 کیوں آئے ہیں، تو ہم اپنا پورا لائف سٹائل بھی خراب کر لیتے ہیں، پورا فیملی کا سٹرکچر بھی تباہ کر لیتے ہیں اور اپنے اندر سڑتے رہتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں۔ تو پہلا تو وہ گروپ ہو گیا۔
دوسرا گروپ وہ ہو گیا جن کا آپ کے ساتھ یعنی اٹھنا بیٹھنا ہے، جو میں نے پہلے بات کی ہے، دوست ہیں، کولیگز ہیں، ان کو ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کا تھا اور کہاں سے کہاں نکل گیا. ہارڈ ورک نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کتنی کی ہے، لیکن یہ کہ کہاں سے کہاں نکل گیا. تیسرا گروپ پھر آپ کے ساتھ آئے گا جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں کہ یار ہم بھی محنت کر رہے ہیں، یہ بھی محنت کر رہا ہے، یہ آگے کیسے نکل گیا. تو they will start dragging you, they'll start pushing you downward and pulling you downward. Ultimately ہوگا کیا؟ جتنا وہ آپ کو نیچے کی طرف کھینچیں گے اتنا آپ ڈیوائن فورس کی وجہ سے اوپر کی طرف جائیں گے، اتنا آپ کو رائز ملے گا. اور جتنا وہ آپ کو نیچے کی طرف کھینچ رہے ہیں وہ اپنی ایفرٹ جو انہوں نے اپنے آپ کو اوپر لے جانے کے لیے لگانی تھی وہ بیسیکلی غلط جگہ آپ کو نیچے کھینچنے میں صرف کر دی. اس لیے وہ سٹیٹک وہیں رہیں گے یا اپنی انرجی ضائع کر کے پہلے والے لیول سے بھی کوئی ایک لیول نیچے آ جائیں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو ساڑنے کی بجائے، جلنے کی بجائے، مرنے کی بجائے اور دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے اور دوسرے کے لیے دعا کرنے کی بجائے کہ یا اللہ یہ پلازا تباہ ہو جائے، یا اللہ بجلی گر جائے، یا اللہ یہ گڈی چوری ہو جائے، دی بجائے ایک وہ کہ یا اللہ اس کو اتنا دیا ہے تو مجھے بھی دے، اس کو اتنا دیا ہے تو میرے حق میں بھی بہتری کر، اس میں اتنی برکت دی ہے تو مجھے بھی برکت دے. تو اللہ تعالیٰ شاید اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سپیڈ لگا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی رزق میں اضافہ کر دے گا.